بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، آج کا ولاگ بہت اہم ہے اور آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ ایک مشہور جملہ ہے، یا خود کو اپ گریڈ کر لو ورنہ تاریخ کا حصہ بن جاؤ گے، یعنی اپنی سوچ کو بدلو۔ زمانے کے ساتھ اگر آپ نے سوچ کو نہیں بدلا تو آپ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ اب تو انسان کی دو دنیا ہوتی ہیں، ایک اندر کی دنیا اور ایک باہر کی دنیا۔ ایک وہ انسان جو دنیا کو نظر آتا ہے اور ایک وہ انسان جو خود کلامی کرتا ہے، خود سے بات چیت کرتا ہے، وہ جو رات کو تنہائی خود سے بات کرتا ہے، اپنے خوف، اپنی کمزوریاں، اپنے خوابوں کا سامنا کرتا ہے۔ اگر اندر کی دنیا اندھیرا ہے، سوچ منفی ہے، نیت کمزور ہے، مقصد واضح نہیں، تو باہر کی روشنی، دولت، کپڑے، ڈگری، شہرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر اندر روشنی ہے، یعنی سچائی ہے، مثبت سوچ ہے، سیکھنے کا جذبہ ہے، تو باہر چاہے کتنا بھی اندھیرا ہو وہ آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ بدقسمتی سے ہماری تعلیمی نظام زیادہ تر باہر کی دنیا پر فوکس کرتا ہے۔ نمبر لے لو، ڈگری لے لو، نوکری لے لو، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ یقین دیتے ہیں کہ کیا تم اپنی سوچ بدل سکتے ہو، تم کو یہ انقلاب لا سکتے ہو، تم اپنی زندگی شاندار کیسے بناؤ گے، اپنا سکل کس طرح ڈیولپ کرو گے، اپنے اخلاقیات کیسے بہتر کرو گے۔ یا ہم صرف رٹا لگوا رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو پڑھا تو دیتے ہیں لیکن یقین نہیں دیتے۔ حالانکہ جب کہ اندر تبدیلی نہ آئے تو باہر تبدیلی ممکن نہیں۔ نوکیا، میں اس کو ایک سائنٹیفک ایک بتاؤں تو نوکیا ایک کمپنی کی آپ کو مثال دوں گا۔ 1865 میں ایک موبائل کمپنی نوکیا، جس کا بڑی مشہور کمپنی ہے، اس کی تقریباً یہ دنیا کی 500 بڑی کمپنیوں میں اس کا نمبر جو تھا وہ 212 نمبر تھا، اور 2014 میں اس کے تقریباً 61,000 ملازمین تھے۔ اس کے جو ایسٹ تھے وہ بلینز میں تھے، یعنی جتنی پاکستان کی اکانومی ہے اس سے بڑے اس کے ایسٹ تھے۔ اور 2014 میں جس وقت اس کی نیلامی ہو رہی تھی، اس کے مینیجر نے جس وقت اس کو بیچ رہے تھے، تو اس کے مینیجر نے آخری سپیچ جس وقت کی ہے تو وہ بات کرتے کرتے رونے لگ گیا ہے۔ وہ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے بولا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کیونکہ جس وقت ہم لوگ سے صرف ایک غلطی اس کمپنی سے ہوئی ہے۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جس وقت سیمسنگ اور آئی فون آیا ہے تو اس کمپنی کو زمانے کے ساتھ ہم نے اپنی سوچ کو، اپنی سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا۔ یہ ایک غلطی آج اس نوبت پہ پہنچ کی ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہمیں اس کمپنی کو بیچنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو آج پاکستان میں بھی بالکل یقین کریں وہی سوچ ہے، ہم اپنی سوچ کو اپ گریڈ نہیں کرنا چاہتے۔ آج دنیا میں جینیس کی تعریف بدل چکی ہے۔ جینیس کی کیا تعریف ہے؟ جینیس وہ نہیں جو کبھی غلطی نہیں کرتا، بلکہ جینیس کی آج لیٹسٹ جو تعریف وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے اور ان غلطیوں سے سیکھ کے اپنے نئے ضابطات، نئے اصول اور نئے جو ہے اپنی زندگی کے اصول بناتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے، اس کو جینیس کہتے ہیں۔ جدید نفسیات میں اس کو گروتھ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، یعنی یہ یقین کہ میں سیکھ سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں اور بہتر ہو سکتا ہوں۔ اور اگر روحانیت کو آپ اسٹڈی کریں تو پہلے روحانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ روحانیت کی تعریف یہ ہے، اللہ اور انسان، اللہ اور انسان کے درمیان میں جو تعلق ہے اس تعلق کی سائنس کو روحانیت کہتے ہیں۔ اب روحانیت حساب سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جنید بغدادی کے دور میں ایک روایت تھی، جب کوئی بزرگ اپنا لباس اتارتا تھا تو اس کے مرید ایز اے تبرک کے طور پر اس کے لباس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ اپنی کوئی ٹوپی میں رکھ دیتا تھا، کوئی جیب میں رکھ دیتا تھا اس کے لباس کے، تاکہ اس بزرگ کی جو فیض و برکات ہیں وہ ان کی زندگی میں بھی آ جائیں۔ اسی دور میں جنید بغدادی کا ایک مرید جنید بغدادی کے پاس آیا اور اس نے جنید بغدادی سے فرمایا کہ حضور آپ اپنا خرقہ مجھے دے دیں۔ تو جنید بغدادی نے اس سے پوچھا کہ خرقہ لباس کو کہتے ہیں۔ جنید بغدادی نے اس سے پوچھا کہ تم میرا خرقہ کیوں مانگ رہے ہو، تمہیں خرقہ کیوں چاہیے؟ اس نے بولا جنید بغدادی کو، تاکہ جو اللہ نے آپ کے اوپر فیض و برکات جو آپ کی زندگی میں ہے وہ میرے اوپر بھی مجھے بھی مل جائیں اور میں آپ جیسا بن جاؤں۔ تو جنید بغدادی نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا ہے جو مجھے بڑا پسند آیا۔ جنید بغدادی نے بولا تم جنید بغدادی کا لباس نہیں، جنید بغدادی کی چمڑی یا کھال بھی اتار کر پہن لو تو تب بھی تم جنید بغدادی نہیں بن سکتے جب تک تمہارے اندر جنید بغدادی جیسی سوچ، جنید بغدادی جیسی نیت نہ پیدا ہو جائے۔ تو یعنی پتہ چلا کہ اندر کی ایک دنیا ہے، اگر آپ کی سوچ نہیں بدلتی تو باہر ظاہری چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپ جتنے مرضی ہے کپڑے بدل لیں، جتنا مرضی ہے شو بازی کر لیں، تو آپ کی باہر کی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہج بلاغہ کی ایک بڑی مشہور کوٹیشن مولا علی کا قول ہے کہ تم اپنے باطن کو درست کر لو، اللہ تمہارا ظاہر خود ہی درست کر جائے گا۔ یعنی تم اپنی سوچ کو ٹھیک کرو، اپنی نیت کو صاف کرو، اللہ تمہارے حالات خود بہتر کرے گا۔ اگر آپ پاکستانیوں کی اگر سوچ نہیں بدلتی، اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے، آپ تعاون نہیں کرتے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتے، تو جتنا مرضی ہے باہر سے آپ جو ہے کپڑے چینج کر لیں یا جتنی مرضی ہے نعرے لگوا لیں، آپ کی تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی۔ اب ذرا دیکھیں کہ پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں۔ ہم کچھ غلطیاں روایات کو عزت کا معیار بنا لیا ہے۔ ہم کام سے زیادہ دکھاوا کرتے ہیں، شادیوں میں شو زیادہ حقیقت کام، اسٹیٹس کے نام پر فضول خرچی، ہم نے کاموں کو
درجہ بندی کر دی ہے. یہ عزت والا کام ہے, یہ ذلت والا کام ہے. ہم چھوٹا کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں, لیکن خالی بیٹھنے میں شرم نہیں کرتے. ہم محنت سے زیادہ شو بازی کو ترجیح دیتے ہیں. اصل کام کم اور نام بڑا. حالانکہ دنیا میں بڑے بڑے لیڈر, ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ دیکھیں, وہ چپس بیچتا ہے. یو کے کا پرائم منسٹر ایک ویٹر ہے جس کی اکانومی 17 ممالک جتنی ہے, اور وہ ویٹر ہے. اور ڈنمارک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹیکسی چلاتا ہے. اب تو ہم چھوٹے, پھر ایک عام آدمی چھوٹا کام کرتے کیوں شرماتا ہے؟ مسئلہ کام کا نہیں, سوچ کا ہے. ہم نے عزت کو پیشے سے جوڑ دیا ہے, کردار سے نہیں جوڑا. کردار سے نہیں. ہم نے کبھی سوال نہیں اٹھایا کہ ہماری روایات درست بھی ہیں یا نہیں. ہم باہر کی چمک پر فوکس کر رہے ہیں, اندر کی تعمیر پر نہیں. اگر انسان اندر سے کمزور ہے تو باہر کی کامیابی عارضی ہے. اب سوال یہ ہے کہ خود کو اپ گریڈ کیسے کریں, اپنی سوچ کو کس طریقے سے بدلیں. 3 بنیادی اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 1, اپنی انفارمیشن اور نالج کو مسلسل اپڈیٹ کریں. باہر کی دنیا کو دیکھیں کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے, کتابیں پڑھیں, نئی ٹیکنالوجی سیکھیں, دنیا کی بدلتے رجحانات کو سمجھیں. دوسرا, ہم لوگ نمبر تو لے رہے ہیں لیکن اپنی سکلز اپ گریڈ نہیں کریں. ہم لوگوں کے پاس کوئی سکلز نہیں ہوتا. کمیونیکیشن سکل, ڈیجیٹل سکل, مسئلہ حل کیسے کرنا ہے, صلاحیت, لیڈرشپ. تیسرا, ہم سب سے اپنی سوچ اپ گریڈ کریں. غلط روایات پہ سوال اٹھائیں. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط روایات ہیں. خود احتسابی کریں, مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اور سیکھنے کا عمل کبھی نہ روکیں. باہر کی روشنی وقتی ہے, اندر کی روشنی دائمی ہے. اگر اندر خوف, حسد, جمود, منفی سوچ, تو باہر کی کامیابی سکون نہیں دے سکتی. لیکن اگر اندر یقین, مقصد اور سچائی ہے تو حالات, اندھیرا بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. فیصلہ آج ہمیں کرنا ہے. ہم نے لباس بدلنا ہے یا سوچ؟ ہم نے دنیا بدلنے کا خواب دیکھنا ہے یا پہلے اپنے اندر کو بدلنا ہے؟ اگر ہم لوگ خود نہیں بدل سکتے تو دنیا کبھی بھی نہیں بدل سکتی. یاد رکھیں, جو خود کو اپ گریڈ یا اپنی سوچ کو نہیں بدلے گا, جو اپنی سوچ کو بدلے گا وہ تاریخ بنائے گا, اور جو اپنی سوچ کو نہیں بدل سکتا وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. بہت